تکمیل قرآن ہے، آپ اس میں شرکت بھی فرمائیں۔ جن حالات میں بھی تعاون نہیں کیا وہ بھی اپنا نام رجسٹر میں درج کروائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ 29ویں پارے میں سب سے پہلے سورہ ملک ہے۔ اس سے پہلے سورہ تحریم میں اللہ نے تین لوگوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر اللہ نے اس آگ کا تعارف کروایا۔ وہ جو جہنم کی آگ ہے اس آگ کو دنیا کی آگ پہ قیاس مت کرو۔ وقودها الناس والحجارة علیہا، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسانوں سے اور پتھروں سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ والملائکۃ علیہا غلاظ شداد، اور اس آگ پر اللہ نے بے رحم سخت قسم کے فرشتوں کو مقرر فرمایا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس میں پہلا حکم اہل ایمان کو خود بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی تاکید تھی، کیونکہ قو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور عربی گرامر میں امر جو ہے یہ وجوب کے لیے ہے۔ دوسرا حکم بھی اللہ نے اہل ایمان کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اور توبہ کیسی کرو؟ توبۃ نصوحا، پکی توبہ۔ پکی توبہ کے لیے علماء نے کچھ شرائط بیان کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو چھوڑ دو۔ ان یقلع عن المعصیہ، اس معصیت کو چھوڑ دو، اس گناہ کو چھوڑ دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر ندامت کا اظہار کرو، یعنی افسوس کرو، پچھتاؤ اور ندامت کے آنسو بہاؤ۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ عزم اور یہ ارادہ کرو کہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو جب انسان توبہ ان شرائط کے ساتھ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ہماری طرح کی جو توبہ ہے وہ شرائط کے ساتھ نہیں ہوتی، بلا شرط ہوتی ہے۔ ہم گناہ کر بھی رہے ہوتے ہیں، پھر لا حول ولا قوت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ گناہ کر کے کبھی گناہ پر ندامت کا اظہار بھی نہیں کرتے، نہ ہمیں اس پہ افسوس ہوتا ہے، نہ ہمارے ندامت کے آنسو اس پہ گرتے ہیں، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ استغفار جب اپنی شرائط کے ساتھ کیا جائے تو اللہ ایسی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور جب اللہ نے توبہ قبول کی تو اللہ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار،
کہ جب اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تمہیں کیا دے گا؟ اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر کے اللہ تمہیں اپنی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک ایسا دن آئے گا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ جب پل صراط میں سے گزریں گے تو پل صراط جو ہے یہ گپ اندھیرے میں ہے اور ہے بھی بال سے باریک اور تلوار سے تیز اور لمبائی چڑھائی اور اترائی یہ 500 سال کی گویا سفر اور مسافت ہے۔ اب اس کو کیسے طے کرتے ہیں، اس پہ روشنی کیسے لانی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ جب پکی توبہ کی ہوگی، اعمال صالحہ اختیار کیے ہوں گے تو اللہ آپ کے اعمال کو پل صراط پہ روشنی بنا دے گا۔ عمل کو اللہ روشن عطا کرے گا اور وہ عمل آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ عمل روشن ہے، نماز روشن ہے، حج روشن ہے، روزہ روشن ہے، صدقہ خیرات روشن ہے، تو یہ روشنی آپ کے ساتھ جا رہی ہے۔ جب پل صراط پہ سے گزریں گے روشنی ہوگی تو یہ سچی توبہ کرنے والے دعائیں کریں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہماری اس روشنی کو، ہمارے اس نور کو ہمارے لیے مکمل فرمانا اور ہمیں معاف کر دینا۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس لوگ پل صراط پہ سے جب جائیں گے تھوڑا سا چلیں گے پھر اور پل صراط کے نیچے آگ ہے، جہنم ہے، تو جہنم میں گر پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر روشنی چاہتے ہو تو اعمال صالحہ اختیار کرو، یہ اعمال پل صراط پہ سے تمہیں یوں گزار دیں گے جس طرح آنکھ کا جھپکنا ہے یا جس طرح بجلی کا آن کرنا ہے، ایسی اللہ تمہیں سرعت اور تیزی کے ساتھ اللہ گزار دے۔ دوسرے جو لوگ ہیں ان کا اللہ نے ذکر فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کریں اور ان پہ سختی کریں، جہاں پہ ضرورت ہو وہاں ضرورت کے تحت ان پہ سختی کرنا۔ آگے اللہ نے اس میں 2 مثالیں دی ہیں کہ دیکھو اگر دنیا میں اللہ کسی کو ہدایت عطا کر دے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پہلی مثال اللہ نے دی ہے حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اور حضرت لوط یہ دونوں اللہ کے نبی، لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ دونوں کی بیویاں کافرہ تھیں۔ کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، یہ اللہ سے فرمائے گا قیل ادخلوا النار مع الداخلین، تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ بتلایا یہ گیا، سمجھایا یہ گیا کہ نبی کا کام ہے لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا۔ دل اللہ کے قبضے میں ہے، کس کا دل پھرتا ہے، کس کے دل کو اللہ پھیرتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ باعث کا کام ہے باز کرنا، دل اللہ کے قبضے میں۔ اس لیے نبی علیہ السلام جب لوگوں کے پیچھے جاتے، واعظ و نصیحت فرماتے، تبلیغ کرتے، تو پھر اللہ سے دعا مانگتے تھے یا اللہ کہ جن جن کو میں نے تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے، ایمان کی طرف بلایا ہے، یا اللہ ان کے دل تیرے قبضے میں ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کو دین کی طرف پھیر۔ دوسری مثال دی ہے اللہ نے
ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی مثال دی۔ فرعون جو تھا اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، وہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، سجدے کرواتا ہے، ربوبیت کا دعویٰ۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، جو خود ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے گھر میں اس کی ربوبیت کا انکار ہو رہا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے توحید کے علمبردار بنے، عجیب اتفاق یہاں تھا، یہ تھا کہ ان کا باپ، ان کا والد بت بنا کے بیچا کرتا، تو اللہ نے بت بنانے والے کے گھر میں بت توڑنے والا بھیج دیا، اور یہاں جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ نے اس کے گھر ہی میں اس کی ربوبیت کا انکار کرنے والا، اور وہ بھی عورت۔ اب فرعون کو خبر ہوگی کہ میری بیوی آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکی ہے، تو ان میں آپس میں محبت بھی بہت تھی۔ فرعون حضرت آسیہ سے بہت پیار کرتا تھا، بڑی محبت۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ باہر لوگوں کے ساتھ تو بڑا اچھا ہے، بڑا خوش اخلاق ہے، بڑا بہترین اس کا سلوک ہے، بڑا رویہ ہے، ہنس مکھ ہے، لیکن جب گھر میں آیا تو فوراً چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور چہرے پہ بجائے جمال کے جلال غالب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ایسے شوہر کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ، خوش اخلاقی، خوش مزاجی۔ تو جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے منع کیا کہ بھائی تم میرے گھر میں ہی، اب منع کرنے سے کیسے منع ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایمان کی حلاوت جو عطا کر دی تھی، جسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے یہ دولت پھر چھین نہیں سکتی۔ آہستہ 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 سزائیں دیتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے آخری سزا کا فیصلہ کر دیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو آخری سزا یہ دی کہ حضرت آسیہ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے پاؤں میں اور ان کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوسی گئی، چومیخا کیا گیا، ایسے ہاتھ کیا، کل ادھر بھی ہے اور کل ادھر بھی ہے، بالکل ساکت ہو گئی۔ اور پھر ایک زندہ انسان کی چمڑی ادھیڑنا یہ آسان نہیں ہے۔ ہمارا ناخن کاٹتے ہوئے اگر تھوڑا سا جو زندہ ناخن ہے وہاں سے کٹ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب بجائے یہ کہ ہمارا ناخن کوئی کھینچ لے، یہ تو انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو اب ان کی حضرت آسیہ کے فرعون نے یہ آخری سزا کہ چمڑی ادھیڑنا شروع کی، اور پھر ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اب بھی موقع ہے۔ اور پھر فرعون نے ان کو لالچ یہ دی، کیونکہ انسان کے اندر ایک حس اور دنیا کی طمع تو ہوتی ہے، تو اس نے بھی اپنے اوپر یہ قیاس کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح مجھے دنیا کی لالچ یا حس ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو۔ تو ایک محل تعمیر کیا، بڑا خوبصورت محل تعمیر کیا، اور اس محل کے سامنے لا کے حضرت آسیہ کو یہ سزا دی گئی، جو بیٹھا کیا گیا، چمڑی کھینچی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو محل ہے نا یہ تیرا ہے، اگر تو آج موسیٰ پر ایمان سے تو انکار کر دے اور میری ربوبیت کا اقرار کر لے اور موسیٰ کے رب کو ماننا چھوڑ دے
سزائیں بھی نہیں ملیں گی، اور اس کے بدلے میں جزا تمہیں یہ ملے گی کہ یہ جو محل ہے نا یہ تیرا ہے۔ بڑی اعمال والی، بڑی استقامت والی عورت تھی، عجیب جواب دیا، اور اللہ نے حضرت آسیہ کے جواب کو قرآن میں نقل کیا۔ اذ قالت، جب کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے یہ گھر دکھلا رہا ہے، مجھے یہ محل دکھلا رہا ہے، مجھے یہ لالچ دے رہا ہے، یا اللہ مجھے اس کا گھر نہیں چاہیے، عندک بیتن فی الجنہ، مجھے اللہ جنت میں گھر چاہیے، اور تیرے پاس چاہیے، مجھے دنیا کے معاملات نہیں چاہیے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے اللہ مجھے فرعون سے بھی اور اس کے کام کاج سے اور معاملات سے اور ان سزاؤں سے اللہ مجھے نجات عطا کر۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات عطا کر۔ یہ دعائیں حضرت آسیہ، اللہ نے مقام کہہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آپ کا آخری وقت تھا، آپ نہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جب حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے خدیجہ اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ حیرانگی سے، یا رسول اللہ میں آپ کی پہلی رفیقہ حیات اور میری موجودگی میں آپ نے کوئی نکاح بھی نہیں کیا، تو سوکن کہاں سے آتی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں فرعون کی بیوی آسیہ کا نکاح اللہ مجھ سے فرمائے گا۔ حضرت آسیہ نے تو جنت میں گھر مانگا نا، تو اللہ نے کیا اپنی شان کے مطابق جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا، آسیہ تو نے اپنی شان کے مطابق مانگا، میں تجھے اپنی شان کے مطابق دوں گا، تمہیں جنت میں گھر بھی دوں گا اور جنت میں گھر والا بھی دوں گا، اور گھر والا وہ دوں گا جو دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے ہیں نا، وہ آپ کو ایک جگہ خوشبو ہوئی، فرمایا جبریل سے کہ اللہ یہ خوشبو ایسی زبردست خوشبو، تو فرمایا کہ یہ آسیہ کی جو باندھی تھی نا مشاطہ، جو حضرت آسیہ سے پہلے فرعون نے جن کو شہید کیا تھا، اور حضرت آسیہ کو یہ منظر دکھلایا تھا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گی تو تمہیں بھی اس ابلتے ہوئے تیل میں پھینکا جائے گا، تو فرمایا کہ اس مشاطہ کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو پھر جب انسان ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرے گا اور یوں اعمال کو اختیار کرے گا اور یوں وہ آخرت کا حریص بن جائے گا اور دنیا کی حرص اور ہوس سے اپنے آپ کو بچا لے گا، تو اللہ اس کو یہ جزا انشاءاللہ عطا فرمائے جو اللہ نے حضرت آسیہ کو عطا فرمائے۔ تو اس لیے اس میں بتلایا یہ گیا کہ دیکھو دل اللہ کے قبضے میں ہے، ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر ہدایت کسی نبی کے قبضے میں ہوتی تو حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں کافرہ نہ ہوتی، اور ہدایت اگر کسی انسان کے قبضے میں ہوتی تو فرعون کی بیوی آسیہ کبھی ایمان والی نہ ہوتی۔ تو ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، جس کا دل اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور جس کے دل کو اللہ نے ہدایت کی طرف مائل کر دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ ہم سب کو اسی طرح کا ایمان عطا فرمائے اور اللہ ان حضرات کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔